أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوا على خداوند عالم اس آیت میں اس گروہ اور سوسائٹی کا پتہ بتانا چاہتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ بھی ہیں اور نجات یافتہ بھی ہیں. ہدایت اور نجات دونوں چیزیں اس طرح ہیں کہ ایک دوسرے سے الگ کر کے اس کو نہیں دیکھا جاتا. گزشتہ شب جو میں نے گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم دین میں اس طرح سے نہیں ہیں کہ از خود اپنا جادہ حیات معین کریں. خداوند عالم نے سبیل ہدایت دکھائی ہے اور اس کے لیے اپنے معصوم بندے ہمارے اور اپنے درمیان میں قرار دیے ہیں تاکہ ہمیں ہر حکم خدا پر یقین پیدا ہو جائے اور وہ ذوات مقدسہ جن کو ان کے دشمنوں نے بھی جھوٹا نہیں کہا. میسج اور پیغام کے لیے سچا ہونا لازمی ہے تاکہ ہمیں اس پر یقین پیدا ہو. تو بات یہاں تھی کہ ہم اور ہماری زندگی اور ہمارے معاملات کسی رکے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہیں بلکہ بہتے ہوئے دریا کی طرح ہیں. اور دریا کا تصور بغیر کناروں کے نہیں ہوتا ہے. لہذا ہماری مذہبی زندگی کے لیے دو کنارے ہیں. ایک کا نام اصول دین ہے اور دوسرے کا فروع دین ہے. اصول سوچ کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، یقین کا نام ہے. فروع دین اسی یقین اور سوچ کے تحت پیدا ہونے والے عمل کا نام ہے. دونوں کنارے چاہے وہ عقیدہ ہو یا عمل،
اصول میں ہم خود اپنی دلیل قائم کریں، عمل میں ہم اگر خود حکم خدا نکال سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، پھر ہم دین کی نگاہ میں بھی، اللہ کی نگاہ میں بھی، معصومین کی نگاہ میں بھی قابل احترام ہیں۔ اور اگر نہیں نکال سکتے تو سب سے آسان اور سیدھا اور فطری راستہ تقلید کا ہے۔ تقلید پیری مریدی نہیں ہے کہ پیر صاحب کے مزار پہ جا کے 2-2.5-3 روپے چڑھا دیے اور آپ کا کام ہو گیا بس۔ تقلید ایک مقدس رشتہ ہے مقلد اور مقلد کے درمیان۔ میں اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کے خلاف تھوڑی سی ہوائیں چل رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن و فکر کو بگاڑا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے منہ اور بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو آئیے تھوڑی دیر غور و فکر کرتے ہیں ہم آپ مل کے سب۔ ایک حکم خدا کتنا قیمتی ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں ہے، اور یہ ہمیں کہاں سے ہاتھ آتا ہے۔ میں نے رات، اگر آپ کو یاد ہے، شریعت کے معنی گھاٹ کے ہیں۔ گھاٹ وہاں بنتے ہیں جہاں دریا ہوتا ہے اور جہاں ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اسی گھاٹ کے محافظ کا نام امام ہے، اور غیبت امام علیہ السلام میں وہی فقیہ ہے، مجتہد ہے۔ یہ دین کا سسٹم ہے جو ائمہ کی حیات طیبہ میں بھی رہا ہے۔ مثلا ہمیں دیکھیں ایک روایت ملتی ہے، مولا کائنات نے سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ کہتے ہیں کہ بات کی پیداوار ہے، بات کی نہیں، یہ دین کا سسٹم ہی ہے۔ انہیں گورنر بنا کے بھیجا، آپ توجہ دیں گے۔ اور میں یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور یہاں نہیں ہر جگہ، کہ بات کو سننے کے بعد سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اگر ہم سمجھتے نہیں ہیں اور خالی سنتے ہیں تو ہماری یہی کمزوری ہے، سنتے سنتے ہمارے ذہن سن ہو گئے۔ ہم ایک ایک دن میں 10 مجلسیں سن لیتے، 10 مجلسوں کے ذاکروں کے نام یاد رہ جائیں تو بڑی بات ہے، نہ کہ یہ کیا پڑھا گیا ہے۔ تو زیادہ سننا کمال نہیں ہے، سن کے سمجھ لینا اور برائے سمجھانا۔ تو یہ سمجھانے پہ اگر ہم آئیں تو ہم تو مردے کو اسماعیف ہم کہہ دیتے، اس کا کندھا ہلا کے اسے سمجھا دیتے۔ آپ تو بغیر ہوش و حواس ہیں۔ آپ کا میرا رشتہ مذہب کا ہے، بس آپ کا میرا رشتہ مذہب کا رشتہ ہے، باقی کوئی دوسرا رشتہ بعد میں ہے۔ رشتے جب باقی رہتے ہیں جب دونوں طرف سے حقوق ادا کیے جائیں۔ دین کو بچانے اور پھیلانے کا یہ سسٹم ہے، جو جتنا دین جانتا ہے دوسروں کو بتائے۔ اسی طرح سے ہم تک معلومات پہنچی ہیں، اسی طرح سے باقی ہے۔ اسی کو اگر آپ ٹیکنیکل زبان میں آئیں تو امر بالمعروف کہہ لیں، نہی عن المنکر کہہ لیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی طرح واجب ہے جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے۔ اور کبھی کبھی نماز اور روزے سے زیادہ واجب ہو جاتا ہے جب نماز کو ضائع کیا جا رہا ہو۔ تو اس طرح سے میں بغیر اس کی فکر کیے کہ مجلس کا حال کیا ہوگا، دیکھیے ایک لفظ ہے 2-4 مومنین نے بنائی، جب نہیں چلتی مجلس تو کہتے ہیں پٹ گئی، آج مجلس پٹ گئی۔ اب میں نہیں سمجھتے کون دشمن آ کے پیٹتے ہیں یا آپ ہی پیٹ دیتے ہیں خود۔
خطرہ باہر سے ہو تو اسے بچایا جا سکتا ہے، اور جب خطرہ اندر سے ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ مجھے یہ احساس ہوتا رہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ تک بس پہنچ رہا ہے، میرے لیے بڑی بات ہے۔ تو آئیے ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ایک حکم خدا ہمیں کہاں سے اور کیسے پہنچتا ہے، یہ آج میں آپ کو بتاؤں۔ 4 بڑے بڑے سمندر ہیں جن کے کنارے یہ شریعت اور یہ گھاٹ قائم ہے۔ پہلے کا نام قرآن ہے، قرآن کتنا گہرا ہے؟ سارا قرآن نے 300 کچھ آیات ہے جو آیات احکام کہلاتی ہے۔ ابھی تھوڑا سا اس کو اسی طرح سے محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دوسرا سنت، سنت سے مراد احادیث۔ ہمارے یہاں حدیث کا میدان بہت زیادہ ہے، بہی معنی کہ ہمیں جو کچھ پہنچا ہے معصوم سے پہنچا ہے، اور ہماری احادیث کے درمیان میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے اگر ہماری کوئی حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ہماری کوالٹی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی مذہبی زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جو عصمت کی انگلی پکڑے بغیر طے کیا ہو۔ سمجھے؟ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ تو احادیث 32 سے 34 ہزار تک احادیث کا مجموعہ ہے۔ اسے ایک فقیہ اس کے اندر اترتا ہے اور اتر کے تب ہمیں حکم خدا نکال کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں حرام لکھ دیا کسی کو حلال لکھ دیا، ایسا نہیں۔ تیسری چیز ہے عقل۔ عقل سے مطلب یہ بھیجا نہیں جو یہاں میرے آپ کے رکھا، جتنے بھیجے ہوں گے اتنے ہی نظریات ہو جائیں گے۔ عقل سے مراد وہ کلیے اور وہ ضابطے ہیں کہ جو ہر عقل اسے رک کے مانتی ہے۔ مثلا اس سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں۔ ایک حکم شریعت دیتی ہے، دوسرا اس سے عقل نکالتی ہے۔ مثلا واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے، حرام کا مقدمہ حرام ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ شراب حرام ہے، یہ حکم شریعت نے دیا ہے۔ عقل کہتی ہے اگر یہ حرام ہے تو اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس میں کسی طرح کا بھی تعاون اور مدد کرنا حرام ہے۔ واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے۔ مثلا اگر اس کی چھت کے اوپر ایک نفس محترم پیاسا ہے اور اتنا پیاسا ہے کہ آپ کے اوپر اس کی جان بچانا جس کو پتہ چل جائے واجب ہے یا نہیں ہے، واجب ہے، یہ شریعت کہتی ہے۔ کیسے بچایا جائے یہ آپ کا طریقہ ہے۔ شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے، جب جان بچانا واجب ہے تو وہاں تک پہنچنا خود بخود واجب ہوا یا نہیں ہوا۔ چوتھی چیز ہے اجماع۔ اجماع سے مطلب وہ نہیں جو ثقیفہ میں ہوا تھا تو مجھے بیعت کر لے میں تیری بیعت کر لوں گا بنا دوں۔ اجماع خود ایک علمی چیز ہے یہاں جو شریعت میں ہے۔ اب تک ان مسلمات اور ان احکام میں تمام فقہاء نے کیا کہا ہے اس کو وہی جان سکتا ہے جو اہل علم ہے۔ ان چاروں چیزوں میں کہیں سے بھی میرے جیسے کے بیچ میں کودنے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اب اگر میں کود کے اپنے آپ میں طے کروں
مسائل کو نہیں، مجھے کوئی ضرورت اس بات کی نہیں ہے اگر میں مقلد ہوں۔ اب میں وہ جن کے رتبے ہیں اور جو اس کے لیے ہیں غیبت امام علیہ السلام میں، جن کو نیابت غیبت صغریٰ تک نیابت خاصہ رہی، اس کے بعد نیابت عامہ شروع ہوتی، اس کے شرائط رکھے ہیں، جن میں یہ شرائط پائے جائیں ان کے لیے چاہیے عوام کو کہ وہ تقلید کریں۔ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے۔ ایک فقی، ایک مجتہد کتنی جد و جہد کرتا ایک مسئلے کو نکالنے کے لیے۔ آپ نے بہت سے علماء کے نام سنے ہیں جو بہت مقدس ہیں، جن کا علمی پایہ بھی ہے اور ان کے علمی خدمات بھی ہیں، اس لیے ان کے نام ہمارے کہیں نہ کہیں سے روز سنے جاتے ہیں۔ شہید ثالث جن کا مزار آگرے میں، جن کی شہادت خود اس بات پر گواہ ہے کہ ان کے نزدیک حکم خدا اور دین کی کیا قیمت تھی، اس لیے انہوں نے شہادت پیش کی۔ ان کی شہادت سے ہم تک کیا چیز پہنچی ہے، یہ سارے دین پر جتنا رنگ آیا ہے ہندوستان میں، یہ شہید کی شہادت کے بعد آیا ہے، ورنہ بہت بکھرے ہوئے تھے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب شہید رابع جو دہلی میں جن کا مزار ہے، جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو ان کے بارے میں تحفہ اثنا عشریہ میں جو شیعوں کی رد میں لکھی گئی، بڑی زبردست کر کے وہ کتاب لکھی گئی تھی، اور شیعوں پر جہاں ناروا تہمتیں اور الزامات ہیں وہ اسی کتاب کے بعد کے سب پیدا ہیں۔ وہ لکھتا ہے شہید ثالث کے بعد ہوا کہ مجھے دہلی کے ہر گھر سے شیعت کی بو آنے لگی، تو میں یہ کتاب لکھنے پر مجبور ہوا۔ تو شہید ثالث نے کتاب لکھی احقاق الحق، یہ جواب تھا کتاب کا۔ علامہ ہلی نے پہلے کتاب لکھی، اس کا جواب روز بہان نے لکھا، روز بہان کا جواب شہید ثالث نے لکھا۔ واقعے کو مختصر کروں تاکہ وہ پوائنٹ جو ہے کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے، علماء کی محنتوں سے پہنچا ہے، علماء کی کاوشوں سے بچا ہے، لہذا ان کے بارے میں کوئی ناروا بات نہیں کہنا چاہیے۔ جیسا ہم ہی میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں۔ تو شہید ثالث نے کتاب لکھی، علماء سو جو حسد میں پیچھے رہتے ہی تھے انہیں موقع مل گیا، علماء سے دستخط لیے گئے کہ یہ قابل قتل ہے، ان کو قتل کیا جائے۔ دیکھیے یہ کتاب جو ہے احقاق، جس میں صرف 1200 دلیلیں خلافت بلا فصل امیر المومنین پر، اگر انسان تھوڑا سا مطالعہ کر کے آتا ہے تو وہ جو بھی کہتا ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، اس قدر تباہر ہے اس کتاب کا۔ اور دوسرے ابواب الگ ہیں۔ کتاب دربار میں بادشاہ کے سامنے رکھی تھی، چونکہ ایک شاگرد کے ذریعے سے چروا لی گئی تھی، چوری کرا لیا گیا تھا، کتاب سامنے تھی۔ کہا کہ آپ یہ کتاب آپ نے لکھی ہے؟ کہا جی ہاں۔ لوگوں نے مشورہ دے کہ آپ تقیہ کر لیں، تو شہید نے فرمایا میرے جیسے کے لیے تقیہ نہیں ہے۔ کہ جی ہاں میں نے لکھی۔ کہا آپ ایسے واپس لے سکتے ہیں؟ کہا یہ ہم خدا سے مشورہ کر کے بتائیں گے، اللہ سے، لیکن کا رابطہ کہاں تک ہوتا ہے۔ انہوں نے زمین سے ایک ٹھیکری اٹھائی،
اس کے اوپر وہ آیت لکھی جو جناب نوح نے اپنی قوم کے مقابلے پر بارگاہ خدا میں عرض کیا تھا، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں ان جفاکاروں کے مقابلے میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو مدد کر کے میں کیا کروں۔ اسے لکھا، اوپر اچھالا، اوپر پھینکا، اب جو وہ واپس آئی تو اس کے دوسری طرف لکھا تھا، تو آپ دیکھیے، ان کنتا عبدی فاستبر، اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر۔ اب شہید نے اپنی جان دی تھی، ان کی جان کے بدلے میں یہ ان کی قربانیوں سے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اگر علماء بیچ میں نہ ہوتے غیبت میں، اسی لیے امام نے کہا کہ ہم حکم خدا سے جا رہے ہیں پردے میں، پردے سے بدلے نہیں، جیسے یہ جا رہے ہیں، اور ہمارے غیبت میں یہ تمہارے اوپر حاکم ہے، ان کی بات کا رد کرنا ہماری بات کا رد کرنا ہے۔ تو بات دیکھیں کہ ایک فقیہ، ایک مجتہد کس طرح سے، کس تباہر کے ساتھ، تو ایک حکم خدا ہمیں کس طرح پہنچتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اور میں آپ کے ذہنوں کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ابھی کچھ صلوات میں نے پڑھوائی یا نہیں؟ ابھی یہ خود بھی پڑھ دیا کرے، ثواب ہے، کسی وقت بھی پڑھی جائے تو اس کے بغیر تو کسی بھی مسلمان کی نماز بھی نہیں ہوتی، تو مجلس کیسے ہو جائے گی؟ ہمارے ایک بہت بڑے عالم علامہ حلی، ان کا بہت زبردست پایا ہے، یہ صاحب تصانیف کثیرہ بہت لکھا ہے انہوں نے، اور جتنا لکھا ہے وہ آج تک وہی دلیلیں ہیں جو دی جاتی ہیں۔ علامہ حلی، دیکھیے میں نے آپ سے کل بتایا تھا نا کہ احکام کتنے ہیں پوری شریعت؟ 5 احکام ہیں، واجب تھوڑا تھوڑا بولیے، اتنا تو جو کہہ رہا ہوں وہ تو آپ بھی کہہ سکتے اتنا تو، دوسرے حرام، انہی کی اغل بغل میں ایک ایک اور، ایک حرام کے اسے مکروہ کہتے ہیں، اور ایک واجب کے بغل میں ہے اسے مستحب کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، مستحب اگر انسان بجا لاتا ہے تو خدا ثواب دیتا، بہت اس سے خوش ہوتا ہے، اور اصل جو ہے وہ کبھی کبھی مستحبات ہوتے ہیں، واجبات تو ادا کرنے ہی پڑتے ہیں، مستحبات سے خدا بہت خوش ہوتا ہے، اور حرام کے برابر میں ایک مکروہ ہے، مستحب نہ بجا لائیں تو خدا ہم سے مواخذہ نہیں کرے گا، اور مکروہ بجا لائیں تو تب بھی ہم سے خدا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن خدا خوش ہوتا ہے اس بات سے اگر کوئی ان دونوں کاموں پر بھی حکموں پر عمل کرے۔ اب میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم اپنی تکلیف اور اپنی حیثیت اور ایک فقیہ کی حیثیت کو سمجھنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی اس میں۔ تو مکروہ کو سمجھیے آپ نے، مکروہ ہم سے دن میں بہت ہو جاتے ہیں، مکروہات ہم سے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کہہ کے ہو جاتے، ارے مکروہ ہی تو ہے، ہم نے کہا بھئی یہ کہا یہ مکروہ ہی تو ہے۔ ایک صاحب بعد وضو مثلا پانی کو تولیہ سے صاف کر رہے تھے، ہم نے کہا تو آپ کہا تو کیا مکروہ ہی تو ہے، کیا ہے مکروہ ہی تو ہے، نہیں مکروہ ہے تو کوئی بات نہیں ہم کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ فقیہ کو سمجھے کہ ایک فقیہ کس حد تک جد و جہد کرتا ہے، کیونکہ جن کے رتبے بلند ہیں ان کی منزلیں بلند ایسے نہیں ہو جاتی ہے بلا وجہ۔ تو میں اس 5 حکم ہیں، ایک واجب، حرام، مکروہ، مستحب، تو مکروہ کی بات بتاتا ہوں۔ علامہ کمسنی میں مجتہد ہو گئے تھے، بیٹھے ہوئے مسجد میں بچوں کو درس دے رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں سے مطلب مجتہد کے ہاں جو پڑھتے ہیں وہ کوئی تنظیم کا مکتب تو ہوتا نہیں ہے،
مجھے تو درس خارج دیتا ہے نا ایک فقی. تو بچے بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ چھوٹے موٹے بچے پڑھ رہے تھے تنظیم میں، بلکہ خوب سن رسیدہ درس خارج والے. وہ بیٹھے پڑھا رہے تھے، بچے بیٹھے درس لے رہے تھے. دیکھا ایک مرتبہ مسجد میں ایک شخص داخل ہوا. کس نے دیکھا؟ علامہ نے. اور جب داخل ہوا تو ننگ دھڑنگ بالکل، رال بہتی ہوئی، پاگل دیوانہ جسے اپنا ہی ہوش نہیں ہے. چونکہ یہ مسئلہ ہے، حدیث ہے کہ ایسے شخص کو مسجد میں قبضہ دینا مکروہ ہے. اس بچے کو جو غیر ممیز ہے، جو نجاست طہارت کی تمیز نہیں رکھتا، آپ شوق میں لیا، آپ نے پیشاب کر لیا، بس تو نہیں لانا چاہیے، مکروہ ہے. بس ایسا پاگل دیوانہ مسجد میں آ گیا جس سے تمیز اپنی نہیں ہے، وہ کیا جانے. اور وہ مسجد میں آ گیا. لیکن ہم اپنے کو اور فقیر کو سمجھیں، ہماری کیا بساط ہے، ہم کہاں ذرا سے اس میں ہل جاتے ہیں، ہمارا وجود ہل جاتا ہے. ہم تو اسے ارے لو آ گئے بھائی، اللہ کا ولی آ گیا. اب تو جتنا ننگا اتنا ہی لفنگا، اتنے ولی. علامہ نے دیکھا اور دیکھ کے شاگردوں سے کہا دیکھو یہ پاگل دیوانہ آ گیا، اسے مسجد سے باہر کر دو. شاگرد اٹھے گئے، اسے مسجد سے باہر کر دیا. رات کو خواب میں جب لیٹے تو خواب دیکھا. دیکھیے خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم بہت چوکس ہو کے دیکھتے ہیں، سوتے میں بھی بہت ہوشیار رہتے ہیں. ہم جو خواب دیکھتے ہیں تو معلوم ہے کیسا دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مثلا کہ مول صاحب جو ہیں وہ بریانی کی 2 دیگ اتار رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا. میں اتنا سوتے میں دیکھیے، اگر میں اتنا ہوشیار ہوں تو بچنا چاہیے ایسے ہوشیار. اب میں نے مول صاحب سے کہا مول صاحب آپ تو 2 دیگ پکائیے، اس لیے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ پکا رہے ہیں، اور نہ پکایا تو پھر کیا ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہمارے یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ خصوصاً مستورات میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے مابین. اور دوسرا اس سے بھی آگے کی بات ہے، میں آپ کے لیے مثلا کوئی نظر منت مان لوں، مثلا جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا، بچے کے سر پہ مثلا میں قمع لگاؤں گا، میں نے نظر مانی، میں بچے کے سر پہ. دیکھیے دوسرے کے سر پہ مارنے کی منت ہو سکتی ہے، اگر اپنے لیے کرو کہ میں اپنے سر پہ لگاؤں گا. وہ بچہ جو ابھی شیرخوار ہے، چھوٹا سا ہے، اس کے لیے باپ نے نظر مانی ہے، نہیں منعقد ہوتی ایسی نظر. آپ اپنے لیے کریں جو بھی ماننا ہے آپ کو، لیکن یہ نہ کہیے گا مول صاحب تو منع کر کے قوم. میں منع نہیں کر رہا ہوں، آپ کا سر ہے، آپ جانو. بس جتنا یہاں بھیجا ہے اتنا ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. صلوات بھیج دیں محمد والا. اب چونکہ مسائل جو ہیں ہمارے تو انجمنیں طے کرتی ہیں، سیکریٹری صاحب، صدر صاحب، مسئلہ فقی کے طے کرنے کا ہے. طے مثلا نوے خان کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ جب خود ہی دیدار نہیں ہے تو وہ دین کی بات نہ سمجھتا ہے، نہ دین کو داخل ہونے دیتا ہے. اس لیے یہاں سے مصیبت پیدا ہوتی ہے. جس کا جو پاور نہیں، جس کا جو کام نہیں ہے، وہ جب انجام دے. مثلا دکان تو آپ کی سبزی کی ہے، دخل مسائل میں دے رہے، تو کہنا چاہیے فقہات جو ہیں وہ تو آ کے آپ کی سبزی بیچ دیں، آپ جا کے ان کی جگہ چلے جائیے. یہ مصیبت ہے. تو علامہ نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ آئے، اور بزرگ آئے تو وہ کہتے ہیں علامہ تم نے اسے نکال دیا، برا کیا. اور ایک بزرگ آئے، بس تم نے برا کیا. اچھا آپ اگر ایسا کر دیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ذاتی کو 104 ٹمپریچر ہو جاتا. اور اگر بیوی کو بتا دیتے تو کہ بیگم آج تو ایسے ایسے خواب دیکھ لیا ہم نے. ایک بزرگ آئے تھے. اب کون بزرگ آئے تھے؟ دین میں ایسے طے نہیں ہوتا جب تک پتہ نہ ہو کون آئے تھے. یہ تو طے ہو کون آئے تھے. اگر آنے والے اس لائق آئے تھے کہ ان کی بات مانی جائے
تو ماننی چاہیے، یہی دین ہے۔ اب وہ صبح ہوئی تو کچھ نہیں، یا کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر دوسرے دن بیٹھے بچوں کو درس دے رہے تھے، وہ پھر آ گیا، کہتے کو پھر آ گیا، ایسے نکالو، پھر نکال دیا۔ تو لوگ انہیں کیا پتا علامہ نے کیا خواب دیکھا۔ آج پھر جب سوئے تو رات کو پھر خواب میں آئے وہی، اور آج تھوڑا سا لہجے کو کھینچ کے کہا، بہت برا کیا۔ کوئی بات نہیں، دیکھیے واجب نہیں ہے یہ نکالنا، مکروہ ہے، اسے قبضہ دینا واجب۔ یہ شریعت کیسے اب تک پہنچی؟ کتنے قیمتی ہیں یہ مسائل۔ پھر تیسرے دن بیٹھے پڑھا رہے تھے تو دیکھا پھر آ گیا وہ پاگل، پھر علامہ نے کہا نکالو، پھر آ گیا یہ، تو لو اٹھے، پھر نکال دیا اسٹوڈنٹ۔ آج پھر وہ آئے اور انہوں نے بات کہا کہ تم نے پھر اسے نکال دیا، برا کیا۔ دیکھیے مجھے تو اگلے دن کیا اسی دن بخار آ جاتا، میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں بھائی، آپ کو نہیں، میں بتا، اور میں اپاہج ہو کے پڑ جاتا۔ اب جنہیں کیا ہوگا، بچوں پہ گزرے گی کہ بیوی پہ گزرے گی کہ کاروبار پہ گزرے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم تو کہاں تک سوچ لیتے ہیں نا ذرا سی بات، تو ایسے نہیں سوچا جاتا ہے۔ چوتھے دن پھر آپ بیٹھے پڑھا رہے تھے تو وہ پھر آ گیا، پھر اللہ نے کہا نکال دو، آ گیا یہ پاگل، پھر نکالو۔ جب نکال دیا چوتھے دن بھی، تو اب پھر آئے وہ اور کہا کہ علامہ ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے، تم کامیاب ہو گئے۔ کیا کر رہے تھے؟ امتحان لے رہے تھے، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھیے اس موقع پہ عورتیں بھی سلوات بھیج دیتی، ہم امتحان لے رہے تھے، تم کامیاب ہو گئے۔ سنیے، دیکھیے شریعت مسائل کیسے طے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کوئی بھی بڑبڑانا شروع کر دے، کچھ بھی کرنا شروع کر دے۔ مضبوط قلعہ ہے، گھاٹ پہ پہرے دار موجود ہے، محافظ بحمد اللہ ہمارا، ورنہ کتنی مرتبہ تباہ کر دیا گیا ہوتا آپ کو پتہ نہیں۔ اور خود امام زمانہ فرماتے ہیں، ہمارے شیعوں اگر ہم تمہاری نگرانی نہ کریں تو تمہیں دنیا ایسے پیجے سے چکی دانے کو پیستی ہے۔ ہم ہر وقت تمہارے نگراں، مگر تم ہمیں یاد نہیں کرتے۔ یاد کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ تصویر لے کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں یاد کرنا ہے، یہ کوئی یاد کرنا نہیں، یہ تو بہت سستا سا کام ہے، اور اس میں اپنی غرض ہوتی ہے، کچھ مانگنا ہی مانگنا ہوتا ہے، چونکہ ہم مانگنے کے عادی ہیں۔ ہمیں بھی امام کی مدد کرنا چاہیے، بتاؤں گا میں کیسے ہوتی ہے۔ نکال دیا، کہا کہ ہم امتحان لے رہے تھے، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، کہیے نا آپ بھی۔ اور اس کے بعد کہا مگر یہ تو بتاؤ جب ہم نے پہلے دن منع کیا تھا تو تم مانے کیوں نہیں تھے؟ اور پہلے دن نہیں مانے تھے تو دوسرے دن مان جانا چاہیے تھا، تیسرے دن مانتے، چوتھے دن مانتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ قیامت تک بھی آتے تو میں نہ مانتا، اس لیے کہ جو حدیث تھی میرا یقین تھا وہ معصوم کی ہے، اور میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون ہیں، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، حدیث پہ یقین تھا کہ معصوم کی ہے، اس لیے میرے لیے اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ دیکھیے جب تک پتہ نہ ہو جب تک کوئی بات نہیں، اور جب پتہ چل جائے تو پھر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ احترام کرے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، تو ایک ایک مسئلہ اب آپ دیکھیں کہ ایک فقیہ کیسا ہوتا ہے، نورانی بزرگ آئے ہیں اور آ کے وہ منع کر رہے ہیں مثلا، تو ٹھیک ہے نورانی بزرگ ہے تو ضروری تھوڑی کہ ہر نورانی بزرگ کا احترام جو ہم پہ اس طرح سے واجب ہو، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ امام ہے تو پھر ان کی شکل میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اس لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام نے فرمانا کہ ہم تمہاری اگر نگرانی نہ کریں دنیا تو یہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اگر ثابت ہو جائے کہ امام ہے تو پھر شیعہ اگر احترام نہ کرے تو وہ شیعہ نہیں ہے، اسے احترام کرنا واجب ہے۔
ایک واقعہ اور ہمیں ملتا ہے جو بہت معتبر ہے، تمام کتابوں میں ہے، اور یہ واقعہ بحرین کا ہے، اور یہ بحرین کے شیعوں میں مشہور واقعہ ہے، اور جن سے ہے ان کی قبر بھی آج بحرین میں موجود ہے جہاں شیعہ جاتے ہیں۔ ان کا نام محمد ابن عیسیٰ تھا، بہت بڑا عالم تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ بحرین کا جو بادشاہ تھا وہ انتہائی ناسوی تھا، دشمن اہل بیت، اور جو اس کا وزیر تھا وہ اس سے بھی کئی جوتے آگے تھا، بہت بدتمیز تھا۔ اس کے گھر میں انار کا ایک درخت تھا، اس نے چھوٹے چھوٹے مٹی کے کچھ ڈائی جسے کہتے سانچے بنوائے، اور جب انار چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کے اوپر ان کو چڑھا دیا، اور ان سانچوں پر اس نے 4 نام کندہ کیے۔ کتنے؟ 4۔ اب سمجھ گئے ہوں گے، بتانا پڑے گا۔ میں تو اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ اوروں کے بھی نام لیں، مگر میرے مولا کا بھی تھا، اس میں 4 نام اس پر کندہ کیے، اور جب انار بڑھنے شروع ہوئے تو جب نام سانچوں پر تھے اس پر آنے شروع ہو گئے، آ گئے۔ جب تیار ہو گئے تو ان کو اس نے توڑا، توڑ کے نکالے انار، تو اس میں وہ 4 نام کندہ تھے، اس میں کندہ تھے، تو اس نے اسی کو دلیل بنایا، دیکھیے یہ معصوم کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ دلیل یہ بنائی کہ یہ پھل جو ہے انار جنت کا ہے، اور یہ قدرتی طور سے جنت کے پھل پر جو نام آئے ہیں تو یہ بھی جنتی ہے، اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے ہوئے۔ اور لے جا کے بادشاہ کے دربار میں وزیر نے پیش کر دیے، اور کہا کہ شیعوں سے اس کا جواب طلب کیا جائے کہ ان کو کیوں برا کہتے ہیں، جب حیثیت ہوئی اتنے اچھے، جب اللہ نے ان کو جنت کے پھل پر، تو یہ جنتی لوگ ہوئے۔ یہ دلیل دی، اور شیعوں سے کہا اس کا جواب دو، اور اگر نہ جواب دے سکے تو وزیر نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں آئے گا کہ ان کو ختم کیا جا سکے۔ اب سب پریشان ہو کہ کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے، کیا کرے، تو انہوں نے فوراً امام سے رابطہ ہوا، اور امام پر یقین کر کے کہا کہ ہم اس کا جواب 3 دن میں دیں گے۔ کتنے دن میں؟ 3 دن۔ انہوں نے سوچا گل گلائیں گے، پکاریں گے، آواز دیں گے، مولا آئیں گے۔ سارے کے سارے جمع ہوئے، اور جمع ہو کے رات بھر گل گلائے کا مولا آئیے، دین پر وقت پڑا ہے، مسئلہ ہماری جان کا نہیں ہے، آپ کے مسلک اور آپ کے مذہب اور آپ کے جد کے دین کا ہے۔ رات بھر پکارا، نہیں آئے۔ آپ جانتے یہ پکارنا اور یہ وقت کتنا ہے؟ 1 دن بھی یہ برسوں کے برابر ہے، جہاں یہ پتا ہے کہ اگر ہم نہ جواب دے سکے تو جان جا سکتے۔ دوسرے دن پھر ان میں سے کچھ لوگ منتخب کیے گئے جو نیک اور متقی اور پارسا مشہور تھے، ان کو منتخب کیا۔ انہوں نے بگاڑ لیا، اب بس آخری دن ہے اب تو ایک عالم دین جو بہت نیک اور مقدس تھے، جن کا نام میں نے بتایا محمد ابن عیسیٰ، ان کو منتخب کیا کہ آپ جائیے اور آپ جا کے امام سے استغاثہ اور رابطہ کیجئے اور ہمارا مسئلہ حل ہو۔ اور مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں اپنی جان کا خوف نہیں ہے۔ اگر اتنی آسانی سے ڈر جائے تو شیعہ کہاں ہے؟ مسئلہ مسلک کا ہے، نظریے کا ہے۔ یہ رات بھر گڑ گڑاتے رہے، پکارتے رہے، مولا آئیے۔ جب رات کا دامن تنگ ہونے لگا اور صبح ہونے کے قریب تھی تو ایک طرف سے آواز آئی، بہت مشہور واقعہ، آواز آئی اور نام لے کے کہا، محمد کیا پریشانی ہے؟ کہا کچھ نہیں،
آپ سے کوئی ہے، آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. کہا پھر کس سے مطلب ہے؟ کہا جس سے مطلب ہے ان سے ہم کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے واقعے کو بلا وجہ نہیں سنایا ہے. جن سے ہمارا مطلب ہے ہم ان سے کہہ رہے ہیں. کہا تو میں وہی تو ہوں. کہا اگر ہم جن سے کریں آپ وہ ہیں تو پھر میں کیوں بتاؤں، آپ بتائیے. پھر میں کیوں بتاؤں، پھر تو آپ بتائیے. دیکھیے یہ شیعہ عقیدہ ہے نا، امامت کے بارے میں یہی تو عقیدہ ہے کہ اگر ہم پریشان ہیں تو آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیے ہم کیوں پریشان ہیں. ورنہ جیسی آواز آئی تھی کہا تھا اندھے باؤل کی طرح گر پڑتے کہیں بھی. دین میں اندھا باؤل اپن نہیں ہے کہ کچھ بھی ذرا سا بھی سوچا سرا ہاتھ آ جائے اور کہیں بھی چومنے چاٹنے لگے. ایسی نہیں تھی. ہمارے بہت چومنا چاٹنا چلتا ہے جہاں دے گا. اور اس کے کوئی وہ نہیں ہے آپ سے کوئی پوچھے گا، آپ بس یہاں کوئی طاق سا کچھ بنا کے اسے تھوڑا سا یوں کر دیجیے 2 آدمیوں کو دکھا کے، پھر سارے پیچھے پیچھے اس کے یہ کرتے چلے جائیں. اور عورتوں کا تو پوچھیں گے. تو بس ذرا سا کچھ کہہ دیجیے. کون کون سے بے سرے بے سر پیر کی باتیں ہیں جو نہیں ہوتی. ہم نے مدرسہ ہمارا جہاں ہے ہمارا کربلا کے راستے میں آتا ہے. پہلے ہمارا مدرسہ آتا ہے، بعد میں کربلا آتی. مدرسہ گیٹ بھی بہت وسیع گیٹ. وہاں ہم نے چند طالب علموں کو چونکہ بتا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ دیکھو ہم بتاتے ہیں ابھی تو بس خالی 2 موم بتیاں جلا کے اور 2 عورتوں کو دکھا کے ان کو یوں کر دو. اگر ہر عورت آتے یہ نہیں کرتی چلی جائے. یہ نہیں پوچھے کیا ہے کہ یہ کر رہے تھے تو اس لیے ہم نے کیا ہے. دین ہمارے ابا کا ہے تو جو ابا کر رہے ہیں پھر ہمیں وہ کرنا چاہیے. تو بہت ہوشیار رہنا چاہیے. ایسے نہیں کسی کے بھی کہنے سے کہیں کا بھی کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے چلتے. لیکن بہت باتیں میں کس کی شکایت کس سے کروں، مسئلہ تو یہ ہے اپنی بات ہوتی ہے. ہم بہت آسانی سے کہیں بھی گر جاتے ہیں. اور کہوں گا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ تو یہ کہہ گئے وہ کہہ گئے. لہذا جو نہیں کر رہا ہوں اسے بھی آپ بس کوشش کریں تھوڑی سی. اتنا آسان نہیں کہ کہیں بھی ہر کسی بھی چیز کو چوبنے چاٹنے لگے. ایسا نہیں. بہت معتبر مسئلہ ہے. ہم آئے ایسے تھوڑے کہ ہم کہیں بھی گر جائیں. لیکن جب انہوں نے آ کے آواز دی تھی تو ہاں ہم تو بہت پریشان ہیں، رونے لگتے ہیں اس سے. نہیں، امام کو ایسے نہیں چاہیے. کہ اگر ہم پریشان ہیں اور آپ وہی ہیں جسے ہم پکار رہے ہیں تو آپ بتائیے ہم کیوں پریشان ہیں. تو آواز آئی کہ تم انار والے مسئلے میں پریشان ہو. وہ اتنا سننا تھا. اب دلیل مل گئی نا. اب دلیل مل گئی کہ امام کے پیروں پر گر جانا چاہیے بغیر دلیل کے نہیں. دلیل مل گئی. اب کھڑا رہنا شریعت کے خلاف، اب جھکنا دین ہے. ایسے طے ہوتا. کہا آپ انار والے معاملے میں پریشان ہو؟ کہا جی ہاں. تو آپ آ گئے. کہا تو سارا واقعہ بتایا انہوں نے. محمد جا کے وہاں کہہ دینا کہ وزیر کو قید کر لے اور فلاں جگہ اس کے کمرے میں ایک طاق ہے، اس طاق میں ایک صندوق ہے، صندوق کے اندر یہ سب رکھے ہوئے سچ. یہ تمہارے خوشی کے چلے تو امام نے کہا بھی سنو. دیکھیے جو اس نے دلیل کیا بنائی تھی، دلیل یہ بنائی تھی کہ اگر یہ جنت کا پھل نہ ہوتا تو اس پہ نام نہیں آ سکتے تھے. امام نے اسی دعوے کو دلیل بنا دیا. یہ معصوم کر سکتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ جنت کے پھل پہ نام جو آئے ہیں اگر وہ پیارے نہ ہوتے اللہ کو تو نہیں آ سکتے تھے. امام نے کہا سنو جا تو رہے ہو لیکن دلیل یہ دینا کہ بادشاہ جب وہ سانچے برآمد ہو جائیں تو بادشاہ سے کہنا دلیل یہ ہے کہ اس انار کو توڑ دو. توڑو گے تو تم دیکھو گے 3 طرف سے دانے سڑ چکے ہیں، ایک طرف سے دانے بالکل صحیح ہے. تین طرف سے دانے سڑ چکے، ایک طرف سے دانے بالکل صحیح. دلیل دعویٰ کیا تھا
کہ اگر یہ ایسے نہ ہوتے تو کیوں آتے؟ اسی کو امام نے دلیل بنا دیا، یہ علاوہ امام کے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، اور اس دلیل کو منطق کی اصطلاح میں بہترین دلیل کہا جاتا ہے، افضل ترین دلیل یہی ہے۔ اب میں ایک جملہ آپ سے کہہ دوں، امام نے دلیل دے کے بتایا، کہا جس کو جنت کا پھل نہیں برداشت کر سکتا جن ناموں کو، ان کو جنت کیسے برداشت کرے گا؟ یہی تو مطلب تھا، جنت کیسے برداشت کرے گی؟ ہو گیا تھا۔ تو دیکھیے جب تک پتہ نہیں تھا وہ کھڑے رہے، جب پتہ چل گیا تو امام کے قدم پکڑ لیے۔ ہمارے لیے ان سے زیادہ کوئی قابل احترام نہیں ہے بعد خدا و نبی، یہی دین کے ذمہ دار ہیں، انہی نے دین پہنچا کے بچا کے ہم تک پہنچایا ہے، یہ وہ ہستی ہے، وہ ذوات مقدسہ ہے۔ اس لیے غیبت امام علیہ السلام میں ان کی قربانیاں ہیں، لہذا بولتے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو باقی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ ابھی دوسری مجلس بھی مجھے پڑھنی ہے اور وقت بھی چونکہ محدود ہوتا ہے، میرے پاس تو بہت وقت ہے، بمبئی کا سب سے مالدار آدمی ہم ہیں، اس وقت ہمارے پاس بہت وقت ہے، جو دولت کسی کے پاس اس وقت نہیں ہے بمبئی میں نہیں ہوگی نا، اتنا وقت تو کسی پہ ہوگا ہی نہیں، بھائی 23 گھنٹے ہمارے پاس ہے، 1 گھنٹہ یہ آپ کے ساتھ، تو لہذا ہمیں کوئی وقت کی یہ پریشانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی معاملہ جو ہے اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے۔ تو یہ دین کس طرح سے ایسے بچا ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ تو میں بات سنا رہا تھا کہ سلمان فارسی کو مولا کائنات نے کیا کیا؟ گورنر بنایا، اور بنا کے کہاں بھیجا؟ مدائن میں۔ جب مدائن میں گورنر بنا کے بھیجا تو وہ تو اول تو جس حلیے میں پہنچے تھے وہ حلیہ ہی ایسا تھا کہ کوئی یہ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا کوئی آیا ہے، لوگ دھکا دے دے، ہٹو ہٹو یار تم کہاں آگے، گورنر آنے والا ہے۔ اور یہ بات ان کی نہیں ہے، جب مولا کائنات پہلے دن خطبہ دینے آئے ہیں مسجد کوفہ میں نا، تو آپ اس حال سے آئے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ خلیفہ آنے والے۔ جب مولا نے آنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا تم کہاں جاؤ، پیچھے بیٹھو یہاں، خلیفہ آنے والے۔ اب تک دیکھتے نا جیسے اول جلول خلیفہ، کب آنے والے تم یہیں بیٹھو۔ امام نے فرمایا آہستہ سے میں ہی تو جا رہا ہوں، میں ہی تو ہوں۔ انہی کے گورنر سلمان فارسی بنا کے بھیجا، اور جب پہنچے تو لوگوں نے کہا اب کے تو گورنر ایسا سیدھا ہاتھ لگائے جو چاہے تو کرو۔ لوگوں نے چاہے جو کرنا شروع کیا، چاہے جو میں سب سے بہتر یہ لگا کہ رات کو چوری شروع ہو گئی۔ جب چوری شروع ہوئی تو گورنر کا ریکارڈ کہا کہ بھائی ایسے ہوا تو یہ کیا چلے گی حکومت، کون آ گیا ہے؟ لوگ آئے صبح کو شکایت لگے کہ رات چوریاں بہت ہوئی ہیں۔ سلمان نے اب نہیں ہوں گی، اور اعلان کر دیا کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، وہ ذمہ دار خود ہوگا کل، اور یہ ایسی بات ہے۔ اور انہوں نے کتوں کو حکم دیا کہ جو آج رات کو چوری کی نیت سے نکلے اسے چیر پاڑو۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ بہوش و حواس سن رہے ہیں نا، سن رہے ہیں نا، تو سلوات بھیج کے سن لیجیے، تھوڑا سا بات سن۔ چور کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ کتوں سے پھڑوانا۔ قرآن میں چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹو، ہاتھ تو یہاں تک ہے، صرف یہاں تک۔ چونکہ قرآن میں ان مساجد للہ، اعضاء سجدہ اللہ کے لیے ہے، لہذا اسے مت کاٹو۔ لوگ تو تب نہیں سمجھ پائے تھے، یہ بھی ہمارے امام نے بتایا ہے۔ تو چور کی سزا کیا ہے؟ اور سلمان نے کیا فتویٰ دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے حضور امام میں بھی نائب کا پاور ہے، انہوں نے اجتہاد کیا۔ یہ اگر یہ بات غلط ہوتی تو مولا کائنات کو سلمان سے کہنا چاہیے تھا سلمان تمہیں اس لیے بھیجا تھا۔ اس کا مطلب یہ سلمان کا عمل تھا وہ قابل قبول تھا۔ مولا نے کچھ ایسے نہیں، مولا کو تنبیہ نہیں کرتے تھے،
اگر ذرا بھی کسی گورنر کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوتی تو فوراً تنبیہ کرتے تھے. عثمان بن حنیف مصر کے گورنر ایک دن جب ایسے لوگ آتے ہیں تو جو سیاسی لوگ ہیں وہ تھوڑی دعوتیں کرنے لگتے ہیں, تاکہ دعوت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ چارہ ڈالنا ہوتا ہے. ایک دعوت میں چلے گئے عثمان, اور دعوت بڑی پرشک ہوتی, ڈشوں پہ ڈش, گورنر کی دعوت. مولا کائنات کو جب پتا چلا کہ میرا گورنر اس دعوت میں چلا گیا ہے تو ڈانٹ کے خط لکھا, کہا میں نے سنا ہے تم اس دعوت میں گئے ہو جہاں سے بڑے بڑے لوگ بلائے جا رہے تھے اور فقیر وہاں سے ہانکائے جا رہے تھے, تم وہاں گئے کیسے؟ ایمان جواب طلب کرتے ہیں, گئے کیسے اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس دعوت میں پہنچ گئے جہاں سے غریب ہانکائے جا رہے تھے؟ اور امام فرماتے ہیں عثمان اگر اپنے امام کو راضی کرنا چاہتے ہو تو جو کھایا ہے اسے نکال دو. مگر سلمان کو کچھ نہیں کہا مولا. تو دیکھیں میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں عرض کرنے سے کچھ آپ سمجھیں. سلمان فارسی نے کتوں کو حکم دیا, صبح کو دیکھا تو راستوں میں گلی کوچوں میں چور چیتے پڑے, چیرے پڑے. یہ بات مولا کو پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ لگ گئی, مولا کو نہیں لگی ہوگی. اور کیسے نہ لگی ہوگی, جب سلمان کا انتقال مدائن میں ہوا ہے تو مولا کو وہیں پتہ لگ گیا تھا. اور آپ باعجاز نماز پڑھانے سلمان کی آئے ہیں. سلمان نے دیکھ کے مولا کو کھڑا ہونا چاہا, امام نے فرمایا سلمان یہ وقت ایسا نہیں ہے, لیٹ جاؤ. تو آپ سمجھے تو ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جس کو حضور امام میں بھی دین کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے اسے یہ پاور دیا جاتا ہے کہ وہ کیسے شریعت کی حفاظت کرے, کیسے ملک کی حفاظت کرے, کیسے حدود کی حفاظت کرے. ورنہ اس پر آتا کہ سلمان چور کی سزا تو انگلیاں کاٹنا ہے, تم نے کیا حکم دے دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ حکم سلمان نہ دیتے اگر ان کا رابطہ ولایت سے اتنا ملا ہوا نہ ہوتا کہ ان کے کہنے میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے گی. بس عزیز وقت جا رہا ہے, میں آپ کی خدمت میں آج اتنا ہی عرض کرتے ہوئے کل آپ کو اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو یہ دین ہمیں قربانیوں سے پہنچا ہے, یہ دین ہمیں ایسے نہیں پہنچ گیا ہے. آپ اس پہ شکر خدا منائیے کہ آپ اس فرش پر بیٹھے ہیں جہاں سارا دین بیان کیا جاتا ہے. مگر ہماری چونکہ فکریں جو ہیں وہ تھوڑی سی ایک خاص چیز کی عادی پڑ گئی ہیں. ورنہ جتنے ہمارے مسائل ہیں وہ سارے ممبر سے بیان ہونے چاہیے. اور اصل میں قوم سے زیادہ ممبر کی اصلاح کی ضرورت ہے. ممبر صحیح ہو جائے تو قوم بالکل صحیح ہو جائے. آپ یہ سمجھ لیں, بالکل آپ وہی کرتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. تو ہم بھی ذمہ دار ہیں, آپ بھی ذمہ دار ہیں. تو آئیے یہ فرض ادا ہے, اس کی قدر کرنا چاہیے, اس پر بہت طہارت سے آنا چاہیے, ذہنوں کے دریچوں کو کھول کے آنا چاہیے. کیونکہ میں آپ سے مسلسل کہہ رہا ہوں یہ آزاداری نہیں ہے, یہ تسلسل کربلا ہے. یہ کربلا تک لے جاتی ہے, اس میں کٹ نہیں ہونا چاہیے بیچ میں. ہماری آزمائش ہر سال محرم آتا ہے, ہماری آزمائش ہوتی ہے ہم نے کیا حاصل کیا ہے. یہ محرم نہیں آتا ہے, شاعر خود کہتا ہے ہر سال وقت لیتا ہے امتحان ہمارا. ہر سال ہماری آزمائش ہوتی ہے. احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے اس سال کیا حاصل کیا ہے, کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے. بس تاکہ ہم اس تحریک پہ شریک ہو سکے جس کو امام حسین علیہ السلام اپنے بات چھوڑ کر گئے. کربلا کا واقعہ ہو جاتا, اور اگر بعد کربلا سید سجاد اور زینب نہ ہوتی نا, ضروری تھا. زینب وہی سے بعد حسین بس وہیں سے اٹھی. اب آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے, شاعر تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ سید سجاد کے لیے بابا مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا ہے اور میں گرا جا رہا ہوں اور چکر آ رہے ہیں, اور کیا شاعروں نے کیا ہے, کرکتا ہوں کہیں پیر کہیں پڑتا ہے بابا. ارے کوئی یہ ایسے تھے, یہ جس شجاعت و شہامت کے ساتھ سید سجاد اور زینب نے بعد حسین انجام دیا ہے. بس خیمے جل رہے ہیں, شہادت کے حسین کے بعد خیمے جل رہے ہیں. بتائیے دین زینب نے کیسے بچایا ہے, کس لیے حسین زینب کو لائے تھے؟ اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے,
تحریک کربلا زینب کے اور سید سجاد کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے۔ بس میرے عزیزوں، میں آپ چونکہ زیادہ وقت ہو چکا ہے، مصائب کے چند فقرے، اگر آپ رو سکتے ہیں تو چند پہ رو سکتے، نہ روئے تو کوئی میری ذمہ داری نہیں ہوتی۔ میں اس مزاج ہی میرا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں رلاتا ہوں، اور میں کیوں رلاؤں گا؟ مجھے کیا آپ روئیں گے؟ آپ کی محبت روئے گی۔ خیمے جل رہے ہیں، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا خیمے جل رہے ہیں۔ خیمے جلنے کے بعد کیا ہوگا آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ آل رسول بے ردا ہو جائے گی، جنہیں کبھی چشمے فلک نے نہ دیکھا تھا۔ ایک خیمہ جلتا ہے، بیویاں دوسرے میں پہنچ جاتی ہے، دوسرا جلتا ہے تیسرے میں پہنچ جاتی ہے، آخری خیمہ رہ گیا۔ جب آخری خیمہ رہ گیا، زینب کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ میری شہزادی کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، دیکھنے والے کا بھی کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ بی بی، کہ تمہارا خیمے میں کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ کہاں، اسلام کا مقدر خیمے میں ہے۔ اور یہ کہہ کے یا علی کہا اور زینب خیمے کے اندر پہنچ گئی۔ آپ اتنا سنتے رہتے کہ خیمے کے اندر پہنچ گئی، مگر جو اصل چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں بعد کربلا، کیا چیز ہے جو زینب نے بچائی؟ میں نے بتایا نا، احکام 5 ہیں، ایک واجب، ایک حرام، ایک مستحب، ایک مکروہ، ایک مباح ہے، 5واں۔ زینب جلتے ہوئے خیمے میں گئی، امام کا بازو پکڑا، اور امام کا بازو پکڑ کے، یہ امامت ملنے کے بعد پہلی ذمہ داری تھی جو امام پر آئی ہے، اور خیمے میں جا کے بازو تھام کے کہا، سنیے زینب نے کیا بچا کے دیا ہے۔ کہا بیٹا سارے خیمے جل گئے، اب جلدی بتاؤ ہمارے لیے حکم خدا کیا ہے۔ زینب جلتے خیمے میں حکم خدا پوچھ کے بتا رہی ہے، سنو میرے بھائی نے کیا بچایا ہے تمہارے لیے۔ اور جا کے کہا کہ بیٹا بتاؤ سارے خیمے جل گئے، اب ہمارے لیے حکم خدا بتا دو کیا ہے۔ میں اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ امام نے کہا، دیکھیے میرا عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یقین ہے، یہ اگر سید سجاد امام فرما دیتے پھوپھی اماں جل کے مر جاؤ، علی کی بیٹی کے لیے جل کے مر جانا آسان تھا خیمے سے بے پردہ نکلنے کے مقابلے میں، مگر حکم امام کے منتظر ہیں۔ دین خود نہیں طے کیا جاتا، اگر امام ہے تو امام سے پوچھا جاتا ہے، نائب امام ہے تو نائب امام سے پوچھا جاتا ہے۔ جا کے امام سے کہا بیٹا ہمارے لیے حکم خدا بتاؤ کیا ہے۔ کہا پھوپھی اماں، ارے جان کا بچانا واجب ہے، ارے اب زینب کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی، اپنی جان بھی بچانا ہے، سید سجاد کو بھی بچا کے نکالنا ہے۔ اور جلتے ہوئے خیمے سے نکال کے زینب اسلام کے مقدر کو لے آئی اور لا کے جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ میرے عزیزو یہ تو کربلا ہے۔ بعد کربلا جب 12 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا تو یہ کوفے والوں کا اور تماشائیوں کا یہ مزاج تھا کہ اپنے بچوں کے صدقے اتار اتار کے پھینکتے تھے۔ قافلہ جا رہا ہے اور قافلہ جا رہا ہے، عورتیں اپنے بچوں کا صدقہ اتار اتار کے پھینک رہی ہیں، اور قافلے کی طرح بس زینب کو برداشت نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ پکاری نانا رسول اللہ کو، ارے میرے نانا جو چیز آپ نے حرام کی تھی امت ہم پہ حلال کر دینا چاہتی ہے۔ زینب کا صدمہ تو دیکھو، زینب کو یہ برداشت نہیں ہے کہ حلال حرام ہو جائے، حرام حلال ہو جائے۔ کہا ہے میرے نانا جو آپ نے حرام کیا تھا امت ہم پہ حلال کیے دے رہی ہے، اور پھر اس کے بعد للکارا عورتوں کو، بے حیا عورتوں شرم کرو، ارے ہم اولاد رسول ہے، صدقہ ہمارے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بالہا و بنیہا، بار الہ ہمیں اس دین سے الفت و محبت پیدا کر دے جو اہل بیت نے بچایا ہے، کربلا میں بچایا ہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حجت آخر کا واسطہ، نبی آخر کا واسطہ، آخری کتاب کا واسطہ، آخری حجت کا واسطہ، تمام مومنین جہاں کہیں آباد جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ زمانہ پورا شوب ہے، پرچم اسلام کو بلند عنایت فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں فرما دے۔ اب زیادہ آزمائش نہ فرما، حجت آخر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ الہی بحق الزہرا